بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ مذکورہ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف دینے والے کے بارے میں 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ یہ 3 بار فرمانا تاکید کے لیے تھا۔ اس میں حقیقی ایمان کی نفی نہیں بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ نہ فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نہیں، بلکہ پہلے 3 بار صرف یہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں، پھر سائل کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، تاکہ سننے والے کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ جو بات انتظار اور پوچھنے کے بعد معلوم ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوتی ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی ذی الجلال فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں پڑوسی کو اذیت نہ دینے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر تاکید سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا مومن نہیں اور اس مذموم وصف والا اعلیٰ درجات تک نہ پہنچے گا۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اذیت دینے سے بچے اور ایمان کے اعلیٰ درجات میں ہونے کی طرف راغب ہو، اور اس چیز سے باز آ جائے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس چیز میں رغبت رکھے جس میں ان کی رضا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں بیان ہوا کہ جس کا فتنہ انگیزوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہ جائے گا۔ علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس کا ایک معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اس وقت ان کے ساتھ داخل نہ ہوگا، بلکہ اس کا داخلہ جہنم میں گناہوں کی سزا پوری ہونے تک مؤخر کر دیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس صورت میں وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ ابتداً ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اگرچہ ہر مسلمان کو اپنے شر اور فتنہ انگیزی سے بچانا ضروری ہے، لیکن پڑوسی کو بچانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بندے کا دوسرے کے مقابلے میں پڑوسی سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اس لیے وہ اچھے اخلاق کا دوسرے سے زیادہ مستحق ہے۔ مگر افسوس فی زمانہ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، انہیں بات بات پر تنگ کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملات پر فتنہ و فساد برپا کرنا، معمولی کام پر ان سے قطع تعلقی کر لینا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اب تو حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ فتنہ، شرح انگیزی اور تکلیف دینے میں سب سے پہلا ہدف پڑوسی ہی ہوتا ہے۔ پڑوسی کو اسلام نے ایسی عزت و حرمت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کے حقوق اچھی طرح ادا کیے جائیں تو وہ اپنے پڑوسی کے لیے اس کے نائب کی حیثیت اختیار کر لے، جبکہ ہمارے معاشرے میں پڑوسی کے حقوق اس قدر بری طرح پامال کیے جاتے ہیں کہ بندہ جتنا اپنے پڑوسیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہے اتنا کسی ذاتی دشمن کے شر سے بھی پناہ نہیں مانگتا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے اور ایسے تمام باتوں سے بچتے رہیے جن سے وہ پریشان ہو یا انہیں تکلیف پہنچے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی دی ہوئی چیز کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے
کہ ہدیہ چاہے حقیر چیز کا ہی کیوں نہ ہو، لینے والے کو اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، اگر تم امیر ہو اور تمہاری پڑوسن غریب اور وہ غریب اپنی محبت سے کوئی معمولی چیز بطور ہدیہ بھیجے تو نہ اسے واپس کر دو اور نہ اسے نگاہ حقارت سے دیکھو، بلکہ خوشی سے قبول کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کا ایک پیسہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی عورت اپنے پڑوسن کو معمولی ہدیہ دینے میں نہ ہچکچائے، جو کچھ بھی ہو وہ اپنے پڑوسن کو ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، چونکہ چیزوں میں عیب نکالنے کی عادت زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، اس لیے انہی سے خطاب کیا گیا۔ یہ حدیث ہم غریبوں کے لیے بڑی ہمت افزا ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں کے معمولی ہدیہ ثواب وغیرہ کو بھی رد نہیں فرماتے۔ یاد رہے کہ چیزوں میں عیب نکالنے اور انہیں حقیر جاننے کی عادت عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں بطور خاص ان سے خطاب فرمایا گیا، ورنہ مردوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ معمولی چیز کو حقیر جان کر اسے تحفہ دینے سے نہ رکیں اور نہ ہی تحفے میں ملنے والی معمولی چیز کو حقیر جانیں۔ نیز حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ اگرچہ بکری کا کھر ہی ہدیہ میں ہو، یہ مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ آسانی سے جو چیز بھی ہدیہ کر سکتے ہو وہ کرو، کسی چیز کو حقیر جانتے ہوئے ہدیے سے نہ روکو۔ یہاں حقیقتاً بکری کا کھر مراد نہیں ہے کہ عام طور پر کھر ہدیہ نہیں کیا جاتا، مقصد یہ ہے کہ جو موجود ہو اس کے اعتبار سے ہدیہ کر دو، کیونکہ کچھ نہ دینے سے دینا بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر کوئی معمولی چیز بھی پیش کی جاتی تو آپ اسے قبول فرما لیا کرتے تھے۔